السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں خطاب ہے نصارہ سے، کیونکہ آگے ان کے عقیدے سے متعلق بات ہوگی، اور اس کے بعد ہر وہ شخص اس خطاب میں شامل ہو جاتا ہے جو ان کی مشابہت اختیار کرے۔ فرسٹ ہینڈ خطاب کس سے ہے؟ نصارہ سے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لا تغلو، نہ غلو کرو، تغلو، غلو، غلو کس سے؟ غین لام واو سے۔ غلو کہتے ہیں الزیادۃ فی شیء، کسی چیز میں زیادتی، ایکسس، حد سے بڑھنا، التجاوز عن الحد۔ کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ لفظی معنی آئے گا نا، پھر آگے بات ساری سمجھ آئے گی۔ غلو لفظی معنی کیا؟ حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، کسی چیز میں زیادہ بڑھ جانا، ایکسس، افراط کرنا، مبالغہ کرنا۔ عربی میں کہتے ہیں غلس سہم، اس نے تیر بہت دور پھینکا۔ مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پلے گراؤنڈ کا آپ اگر نقشہ ذہن میں لائیں تو کھلاڑی کھیل رہے ہیں، اگر کوئی باؤنڈری لائن سے باہر گیند پھینک دے تو کیا ہوتا ہے؟ فاؤل ہو جاتا ہے، بہت بڑا چھکا ہوتا ہے۔ تو کب تک آپ کا کھیل ایکسیپٹیبل ہے؟ جب تک آپ کہاں ہیں؟ باؤنڈریز کے اندر ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں اتنا بہادر ہوں کہ میں آپ کو اسے باہر پھینک کے دکھا سکتا ہوں، تو آپ کا یہ باہر پھینکنا ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ آپ نے حد پار کر دی، آپ نے زیادتی کر دی۔ تو اسی طرح جیسے تیر اندازی کے ان کے ہاں مقابلے ہوتے تھے تو وہ اس کے لیے ٹارگٹ ہوتے تھے، یہاں تک پھینکنا ہے۔ اب اگر کوئی اس تک پھینکتا تھا، وہاں جا کے لگتا تھا، تو وہ کیا تھا؟ ایکسیپٹیبل۔ لیکن اگر وہ اس سے آگے نکل جاتا تو کیا تھا؟ ریجیکٹڈ۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو کسی بھی چیز کا اپنی مقرر حد سے، لمٹ سے آگے بڑھنا، آگے جانا، ایکسٹریم پہ جانا، دور جانا، انتہا پسندی سے کام لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غلو۔ چلے، یہ تو ہے اس کا لفظی معنی۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تغلو فی دینکم، نہ غلو برتو اپنے دین میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں بھی کیا ضروری ہے؟ اعتدال ضروری ہے۔ ایکسٹریمسٹ ہونا درست نہیں، ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ لا تغلو فی دینکم، گویا دین سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو بھی ان کی حد پہ رکھو، حد سے آگے نہیں بڑھاؤ۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا، لا تطرونی، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ کیا کیا تھا عیسیٰ ابن مریم کے لیے نصارہ نے؟ کبھی انہوں نے کہا کہ انما المسیح، کہ مسیح کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ التوبہ آیت 30 میں آتا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ المائدہ آیت 17 میں فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم۔ کبھی کہا اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہا وہ اللہ ہی ہیں، کبھی کیا کہا؟ سورۃ المائدہ آیت 73، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، 1 in 3، تو تین میں سے ایک، تو یہ کیا ہے؟ کبھی مسیح کو کیا بنایا؟ اللہ کا بیٹا، کبھی الہ، کبھی تین میں سے ایک، کبھی مسیح اور اس کی والدہ کو بھی ساتھ ملا دیا اور ان دونوں کو الہ بنا لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے، سورۃ المائدہ آیت 116 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا
لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ بنا لو. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسیح کے بارے میں بلکہ ان کی والدہ کے بارے میں بھی کیا تصور قائم کیا کہ وہ بھی الہ ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ دراصل دین میں غلو، زیادتی. مسیح کیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو جب کوئی اللہ کے رسول کو یعنی الہ بنا دے یا اللہ کا بیٹا بنا دے یا اس اللہ کے بندے کی ماں کو بھی ساتھ الہ بنا لے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلو فی الدین، دین میں غلو. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ سب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا سورۃ النساء 171 میں ہی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، وہ نہ الہ ہے نہ الہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ المائدہ 75 میں آتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر کیا ہے؟ ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں بہت سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا مطلب اس سے؟ کہ انسان بھی تھے اور اللہ چاہے تو ان کو ہلاک بھی کر سکتا ہے. المائدہ آیت 17 میں فرمایا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہہ دیجئے کہ کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کر لے مسیح کو ہلاک کرنے کا، اس کی ماں کو اور جو کوئی زمین میں سب کے سب کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے جو عقیدہ بنا رکھا تھا وہ درست نہ تھا، ان کو الہ یا ابن اللہ کہنے کا. سورۃ الزخرف آیت 59 میں فرمایا ان ہوا الا عبد، نہیں ہے وہ مگر عبد. وہ کیا ہے؟ بندے ہیں. انعمنا علیہ، ان پر ہم نے انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے کیا بنایا؟ ایک ایگزامپل بنا دیا تھا، ایک معجزہ بنایا تھا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہاں آتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیت 87 میں. تو خلاصہ کیا ہوا کلام کا کہ غلو کیا ہوتا ہے دین میں؟ کسی کو اس کے اصل مرتبے یا مقام سے آگے بڑھا دینا، کسی پیغمبر کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدا کے مقام تک پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اس سے منع کیا. کیا فرمایا؟ کہ تم مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھانا، بلکہ مجھے کیا کہو؟ اللہ کا بندہ. ایک شخص نے آپ کو سیدنا کا خطاب دیا، ہمارے سردار، یعنی ایک طرح سے بہت آپ کو ایک ہائی رینک دیا. فرمایا لوگو بات سمجھ کر بولو، شیطان تم کو نہ بہکا دے. میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا. میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو. بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی کیا فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ. پھر فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور فرمایا تم میری قبر کو عید نہ بنانا. کیا مطلب؟ عید نہ بنانا یعنی میلہ نہ لگا دینا اس پہ، کیونکہ پہلی قوموں میں قبروں کو پوجا جانے لگا اور ان کو ایک شغل میلے کی جگہ بنا لیا گیا. صاف منع کیا آپ نے اس سے. اب آج دیکھیے آپ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نور ہیں، جبکہ قرآن اور سنت میں کہیں نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس کیا آتا ہے سورۃ الکہف میں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں. بشر مثلکم، ہڈی گوشت سے جس طرح تم بنے ایسے میں بھی انسان ہوں. پہلے کہا کہ نہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ نور سے بنے، تو نور سے تو فرشتے بنے اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. تو اس میں مقام بڑھانے کی تو کوئی بات بھی نہیں بنتی دیکھا بھی جائے تو.
کیونکہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند مرتبہ رسالت کا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کیا کہا؟ نور ہیں، پھر کہا وہ نور کہاں سے آئے ہیں؟ من نور اللہ، اللہ کا حصہ بنا دیا، اور یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ جب کہا نور من نور اللہ تو یہ کیا ہوا؟ مقام سے آگے بڑھا دیا۔ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، یا اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، عالم، عالمین جسے آپ کہتے ہیں نا۔ ربوبیت کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر دین میں غلو سے منع کیا گیا۔ غلو کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نصارہ نے کیوں غلو کیا تھا؟ یہ انسانوں کی عام کمزوری ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو مانتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چیز سب سے سپیریئر نظر آئے۔ ایک ویکنس ہے نا انسان کی۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا دین پیارا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہو؟ ہر ایک سے اوپر۔ اب ہم دلیل کی بنیاد پر اس کو بلند ثابت کرنے کی بجائے اگر اور طریقوں سے بلند ثابت کرنے لگیں گے تو بعض اوقات راستے سے ہٹ جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نصارہ نے اپنے دین کا مشن کیا رکھا کہ اسے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب جب وہ دنیا میں پھیلانے لگے اور ان کا ٹکراؤ اور چیزوں سے ہوا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند ثابت کرنا چاہا کہ اس سے آگے کوئی اور بلند ہی نہ ہو تاکہ لوگ آسانی سے مان لیں۔ یعنی منوانے کے لیے آپ کو کیا کیا؟ سب سے بلند کرنا چاہا، اور سب سے بلند پھر کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا کبھی کہا، کبھی الہی بنا دیا۔ تو یہ سبب تھا مبالغہ آرائی کا، اور یہ سب کیا تھی؟ اب غلو کے معنی پہ آ جائیے۔ حد سے بڑھانا، زیادتی کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، افراط کرنا، ان کے مقام سے آگے بڑھا دینا۔ اب آپ دیکھیے کہ نصارہ نے تو مسیح علیہ السلام کو آگے بڑھایا، اور کچھ ہم سو کالڈ مسلمز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بعض اوقات اتنا اونچا بڑھایا کہ بعض اوقات تو نعوذ باللہ اللہ کے مقام سے بھی بلند کیا۔ ایسی ایسی نعتیں موجود ہیں کہ جن کے دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے، کہ جن کے شعروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقام سے بھی آگے بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ غلو ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ چلیے پیغمبروں کی حد تک تو غلو سمجھ آ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عام انسانوں میں غلو کیسے ہوتا ہے۔ دنیاوی لیڈرز یا دینی لیڈرز، لوگ ان کو بھی ان کی حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی محبت اور عقیدت میں ان کی تعریف کے ایسے ایسے پل باندھتے ہیں کہ ان کو عام انسانوں سے اوپر لا کھڑا کرتے ہیں، سپر ہیومن سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں انسان نہیں سمجھتے، فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کی محبت اور عقیدت میں بعض اوقات جھوٹی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور ان سے بعض اوقات طرح طرح کی کرامتیں اور طرح طرح کی ایسی چیزیں منسوب کرنے لگتے ہیں کہ جس سے وہ ثابت کر سکیں کہ جن سے ہماری نسبت ہے وہ اس سے بڑا ہے جس سے تمہاری نسبت ہے۔ بنیاد اس کی اصل میں تعصب ہے۔ اسی لیے زیادہ تعریفوں سے اور جھوٹی تعریفوں سے خاص طور پر منع کیا گیا۔ دوسرے کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ کیا کریں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ماں باپ کا شکر گزار ہونے کے لیے کہا گیا، انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بنو۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کا استاد ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ شکر گزار ہو یا احترام، بس۔ لیکن ان سے ایسی محبت کرنا جیسے خدا سے کی جاتی ہے، اور ان کو ان کے مقام سے بڑھا دینا، یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جو بات وہ ہمیں کہیں گے وہ تو ہم مان لیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور نے کہی تو وہ تو ہم نے کو نہیں ماننی۔ یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے۔ ہمیں حق کا طالب ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا بننا چاہیے؟ حق کا طالب۔ کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے اور دلیل کے ساتھ ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ اس وقت حق کو یہ کہہ کے نہیں روک دینا چاہیے کہ ذرا سا انتظار کرو میں اپنے شیخ سے پوچھوں،
وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، اور اگر وہ اوکے کرتے ہیں تو میں حق قبول کروں گا، اور اگر انہوں نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو چاہے صحیح حدیث ہو اور قرآن کی آیت ہو، میں اس کو نہیں لے رہی کیونکہ میرے شیخ نہیں لے رہے اس کو۔ اس طرح کی شخصیت پرستی نے ہمارے دین کو بہت نقصان دیا، دین پیچھے چلا گیا، مقصد پیچھے چلا گیا، دینی روح غائب ہو گئی، شخصیتیں نمایاں ہو گئی، اور پھر ہم انہی کے ساتھ خود کو منسوب کرنا شروع ہو گئے۔ اب امام شافعی، اللہ ان پر 1000 بار رحمت کرے، ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے جو کچھ انہوں نے امت کے لیے کیا، لیکن یہ جواز کہاں سے ملتا ہے کہ آپ اپنے نام کو ان کے نام کے ساتھ نسبت بھی کر لیں، یعنی ان کے ذاتی نام سے خود پہچانے جانے لگے کہ میں شافعی ہوں۔ شافعی ایک انسان کا نام تھا، وہ کتنے بھی بڑے عالم ہیں، تو ان کے ذاتی نام سے خود کو منسوب کر لینا، یہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ شخصیت پرستی ہو جاتی ہے کہ وہ تو ان کا نام تھا، میرے نام کے ساتھ بھی ان کا نام لگا دو۔ تو یہ رجحان اور یہ رویے دین میں تفرقے بازی کا سبب بن گئے، اور ہر ایک نے اپنے بڑے اور اپنے بزرگ اور اپنے شیخ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کہ جس کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اور اس سے کیا ہوا؟ دین میں تفرقہ بندی اور گروپ بازی پیدا ہو گئی، اصل مشن اور کاز پیچھے چلا گیا، شیطان حاوی ہو گیا، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے ہم سب سے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ نہ کرنے پائیں، مقصد کو بھولیں کسی طرح، نیک رستے پہ چل پڑے، اب میں نے چلنے کہاں سے دوں گا؟ اس نے قسم کھا کے کہا تھا میں ان کے دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور میں ان کی اکثریت کو بھٹکا کر رہوں گا۔ وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو حق کی طرف آنے نہ دے، جب آپ پورے کے پورے دین میں آ جاتے ہیں وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، وہ وہاں آ کے بھی آپ کو پسلاتا ہے، اور وہ آپ کے کیے کرائے پر پانی پھیرنا چاہتا ہے۔ انسان کسی بھی لمحے اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے غافل نہیں ہو سکتا، وہ بدی کے روپ میں نہیں، وہ نیکی کے روپ میں بھی آتا ہے۔ جب ہم کسی خاص شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس شخصیت کی حد سے بڑھ کے تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جھوٹی باتیں بھی شامل کرنے لگتے ہیں، وہ جو کچھ ہوتا نہیں اس کو وہ بھی بنا دیتے ہیں ساتھ، اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے امبریلا تلے خود کو بھی نمایاں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تعلق کس سے ہے، وہ پھر ذاتی بڑائی کا بھی عنصر بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسی ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے، علم انسانوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ نے ذریعہ ایسے بنایا نا، پیغمبر کے ذریعے، اور پھر پیغمبر سے آگے نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمیشہ کتاب تو آپ انسان سے ہی سیکھیں گے، رجال سے، لیکن رجال کو آپ کتاب سے پرکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ سیکھیں گے انسان سے، لیکن انسان کے مقام کو کہاں سے جانیں گے؟ کہ خود وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ذات میں نہیں دیکھیں گے حق کو، کتاب سے دیکھیں گے۔ اور ہر انسان انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، سب کمزور ہیں، لہذا انسانوں کی مثالیں دیکھنے سے پہلے ہمیں کس کو دیکھنا؟ قرآن و سنت سے دلیل کیا ہے۔ جب تک ہماری سوچ درست نہیں ہوگی تو دین کا علم پڑھ کے بھی ہم ان پڑھ رہیں گے۔ نیت کا درست رکھنا، فہم کا درست رکھنا، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنا، جہاں افراط منع وہاں تفریط بھی منع۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، اور الٹا کیا کرتے ہیں؟ بے وجہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مقام سے گراتے بھی ہیں۔ پھر مثلاً اگر کوئی آپ کا یعنی استاد ہے، یا کوئی آپ کے والدین میں سے ہے، یا کوئی عمر میں بڑا ہے، یا کسی بھی مرتبے میں بڑا ہے، تو اس طرح اس سے بات کرنا ہے کہ جیسے وہ کوئی چیز نہیں، اور کہنا نہیں چونکہ ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے اس لیے ہم اس کا نام لے کے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اس میں کیا ہے کہ جو اللہ نے کسی کے لیے بھی کوئی مقام رکھا ہے اس کو اس کا مقام دینا جو ہے وہ اس کو اس کا حق دینا ہے جو اللہ نے اس کے لیے ہمارے اوپر ذمہ ڈالا ہے۔ تو نہ ہمیں افراط کرنی ہے اور نہ ہمیں تفریط کرنی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کیا سکھاتی ہے؟ عدل۔ جی ہاں، اسی لیے غلو سے منع کیا جا رہا ہے۔ چلیے آیت مکمل کرتے ہیں، یہ موضوع پھر آئے گا، اس پہ مزید گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر نہ کہو مگر حق بات۔ کیا مطلب؟ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں وہی اس سے منسوب کرو،
جو ثابت ہیں، سچی ہیں، درست ہیں. اور یاد رکھو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح کا اصل مقام کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کلمتہ، اور اس کا کلمہ. کلمہ کیوں کہا گیا مسیح کو؟ کیونکہ وہ کلمہ کن سے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے. ویسے تو ہر مولود اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ بن باپ پیدا ہوئے تھے اس لیے اس چیز کو یہاں نمایاں کیا گیا. القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف ڈالا، بھیجا. کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے. وروح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، اس کا حصہ نہیں. من بعض تبعیض کا نہیں ہے، یہاں من بیان کا ہے، یعنی اس کی طرف سے ہیں. یہاں سے بھی نصارہ نے بہت دھوکہ کھایا. انہوں نے اس سے کیا ثابت کیا کہ وہ اللہ کی روح ہے. اللہ کی روح مسیح میں آ گئی، لہٰذا وہ بھی اللہ ہے، اس کا حصہ ہے. تو یہاں من ہو کا مطلب اس کی طرف سے ہے، نہ کہ اس کا حصہ. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو پھر حضرت آدم بھی وہی ہو گئے. اور صرف آدم نہیں، اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. یہ تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اور مسیح علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ روح منہ. تو اس میں منہ یا اس کی سے مراد تعظیم یا ایک شرف کے لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کی تکریم ہے، آدم کی تکریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم ہے، اس لیے ان کو روح منہ کہا گیا. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین، تین کہنا چھوڑ دو. انتہو، باز آ جاؤ. خیر لکم، تمہارے حق میں اچھا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک الہ ہے. ثالث و ثلاثہ کا توڑ کیا گیا، تین نہیں ایک ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسے بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا تو اس کو چاہیے جس نے خود مرنا ہو اور اس کے بعد اس کی نسل قائم رہے بیٹے کے ذریعے. اللہ تو حی لا یموت ہے، اسے تو مرنا ہی نہیں، اسے کیا کرنا بیٹا؟ مثلاً اگر کسی انسان کو نہ مرنا ہوتا کبھی تو اس کو اولاد اچھی لگتی؟ اچھی نہ لگتی کہ کیوں میں اپنی چیز اس کو کیوں دوں، میں خود جو موجود ہوں. انسان اولاد سے محبت اس وجہ سے بھی کرتا کہ میں نہیں ہوں گا تو میرے بعد میرے بچے ہوں گے تو مال اور میرا ساز و سامان وہ سنبھالیں گے. اور اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے خود ہمیشہ رہنا ہے تو پھر تو وہ بچوں کو الٹا اپنا حریف سمجھے کہ یہ میرے حصے دار بنے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ، اس لیے اس کو ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے، اس کو ایک بیٹے سے کیا غرض. وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکیل، کارساز، جس پہ بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے. کافی ہے اللہ وکیل، کافی جی. توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر اعتماد کافی ہے. کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں، کیونکہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے فیصلے پورے کرتا ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. لن یستنکف، ہرگز نہیں آر سمجھتے. یستنکف، نون کافا، نکفا. نکفا عنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بھر جانا، بیزار ہونا، خودداری یا تکبر کے باعث اعراض برتنا، کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے سرتابی کرنا، قابل آر سمجھنا، یعنی کسی بات کو قبول کرنے سے آر سمجھنا. تو لن یستنکفا، ہرگز نہیں آر سمجھتے، ہرگز نہیں حقیر سمجھتے. جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا کسی چیز پہ ناک منہ چڑھانا، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو انسان معمولی اور حقیر سمجھتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ لن یستنکفا، نہیں معمولی اور حقیر سمجھتے، نہیں آر سمجھتے. کون؟ المسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. کس بات کو آر نہیں سمجھتے؟ ان یکونا، کہ وہ ہوں کیا؟
عبدا للہ، بندے اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں آر نہیں سمجھتے. انہیں نصارہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا یا الہ مانتے ہیں، لیکن مسیح خود کو کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. اور اس بات کو وہ آر نہیں سمجھتے، اپنے حق میں چھوٹا نہیں سمجھتے. ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کہ مسیح آر نہیں سمجھتے اور فرشتے بھی آر نہیں سمجھتے، جنات کا ذکر کیوں نہیں یا کسی اور کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر مقربون کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی بھی اقسام ہیں. کچھ فرشتے مقرب ہیں، مقرب کا مطلب قریب ترین، قرب سے. اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے. بعض کے عقائد میں ٹرینٹی میں ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس کو سمجھتے ہیں. تو یہاں اگر جبریل علیہ السلام کو لیا جائے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مقرب فرشتوں میں سے ہیں اللہ کے، اور حملۃ العرش جو ہیں عرش اٹھانے والے وہ بھی اللہ کے مقرب ہیں. اب دیکھیں نا کہ اس فرق کو آپ یوں سمجھیے مقرب ہونے کو کہ مثلاً گورنمنٹ جاب میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو جس ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ مقربین میں سے ہوتے ہیں جو حکومت کا نظام چلانے والے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس کے کہ جو کسی اور کام پر ہیں. تو فرشتوں کے مراتب میں بھی فرق ہے، انسانوں کے مراتب میں بھی فرق ہے، پیغمبروں کے مراتب میں بھی فرق ہے. فرمایا کہ فرشتوں میں سے بھی جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، ان عبادتہ، اس کی عبادت سے، کس کی؟ اللہ کی. وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، اکٹھا کرے گا ان کو. کن کو؟ ان سب لوگوں کو جو اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں. کہاں اکٹھا کرے گا؟ کب؟ یوم القیامہ. الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، سب کے سب کو، سب کی پکڑ ہوگی، سب جمع ہوں گے وہاں، اولین و آخرین، ایک ہی جگہ پر. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حشر کا میدان کہاں بنے گا، کس پلانٹ پہ؟ زمین پر ہی ہوگا. زمین اس وقت کیا ہے؟ لپٹی ہوئی ہے نا. قیامت کے دن کیا ہوگی؟ پھیلا دی جائے گی، سیدھی کر دی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ساری کی ساری زمین کھول دی جائے گی. سارے پہاڑ، درخت، ٹیلے، اونچی نیچی چیزیں سب اس سے ہٹا کر بالکل اسٹریٹ سپاٹ پلین میدان بنا دیا جائے گا، جس پر ایک ہی وقت میں اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو اکٹھا ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کر لے گا. پھر کوئی کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہے، یا پھر یہ کہ نصارہ بھی کیا برا سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ ان کے مرتبے کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسیح علیہ السلام خود کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی اللہ کا بیٹا کہے یا ان کو ان کے مقام سے بڑھائے. وہ اس بات پر راضی اور خوش ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے فیوفیہم تو وہ پورا پورا دے گا ان کو. یوفی کا لفظ کس سے نکلا؟ وفا سے. کیا دے گا؟ اجورہم ان کے اجر. اجور کس کی جمع ہے؟ اجر کی. ویزیدہم اور زیادہ دے گا ان کو من فضلہ اپنے فضل سے. نہ صرف یہ کہ ان کی کوشش محنت اور کمائی کا بدلہ دے گا بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا بندگی کو، اللہ کی عبادت نہ کرنا چاہیے، اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو وہ عذاب دے گا ان کو عذاب دردناک. کن کو؟ جو عبادت کو اپنی شان کے خلاف سمجھے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ اور نہ وہ پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ ولیًا اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار. کہاں نہیں پائیں گے؟ قیامت کے دن، حساب کتاب کے وقت، یا پھر جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوگا جو انہیں اس مصیبت سے نجات دے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی عبادت سے منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ غلو کا جو فتنہ ہے، کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھانا، یہ عام بندوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس سے تکبر بھی جنم لیتا ہے. آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی کی ناروا تعریفیں کرتے جائیں یا ہر وقت اس کی تعریفیں کریں تو اس کا نفس موٹا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اردو یا انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہمارے والد کیا کرتے تھے، نفس موٹا ہونا. نفس کا موٹا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان پھولتا جائے گا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے گا کہ میرے تو چاہنے والے اتنے ہیں اور مجھے تو اتنی شہرت حاصل ہے اور میری تو اتنی پسندیدگی ہے اور میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں. تو یہ چیز انسان کے اندر کیا پیدا کر دیتی ہے؟ تکبر، غرور پیدا کر دیتی. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو اتنے پہنچے ہوئے ہو کہ تمہیں تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، تم تو عرش تک جا پہنچتے ہو. بعض لوگ اپنے خیالوں خوابوں میں معلوم نہیں کہاں کہاں پہنچتے ہیں، یا لوگ ان کو پہنچاتے ہیں، اور تمہیں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، تم تو اصلاً ہی پاک ہو، اور تم تو فلاں خاندان سے ہو اور پاک نطفے سے، اور لہٰذا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں کہ تم وضو کرو. تو ایسی ایسی چیزیں لوگوں سے پھر منسوب کر دی گئیں اور لوگوں کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ ان کے لیے خود بندگی کرنا ایک عار ہو گیا، کیونکہ لوگ جو ان کو پوجنے لگے. تو بنیادی طور پر ان تمام چیزوں سے روکا اسی لیے جا رہا ہے کہ بندے اپنی بندگی کی حد سے آگے نہ نکلیں. اور جہاں تک تکبر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے. جو مجھ سے ان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی خود بڑا بننا چاہے گا، یعنی دنیا میں بڑائی اور عظمت والا بننا چاہے گا، میں اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالوں گا. اسی لیے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو، رائی کے دانے برابر تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا. علامت کیا ہوتی ہے تکبر کی؟ کوئی بتائے گا کیا علامت ہوتی ہے تکبر کی؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس. حق کا انکار، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بات بتائی جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مان کے نہیں دیتا. وغمت الناس اور دوسروں کو، انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤ تو وہ کہتے ہیں سنبھال کے رکھو، وہ اس پہ ناک منہ چڑھاتا، سننا ہی نہیں چاہتا. یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کے حال حلیے کی وجہ سے یا کسی بھی کمی کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم کسی تکبر کا شکار ہیں. تکبر کا شکار انسان کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ اپنی رائے کے سامنے کسی اور کی رائے قبول نہیں کرتا اور کسی دوسرے کی سننا نہیں چاہتا. اور کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے تعلقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں
چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ایون اپنے بچے بھی. اپنے بچوں سے ہمارا معاملہ کیا ہے، شوہر کے ساتھ کیا ہے، سسرال کے ساتھ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ کہیں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا تعلق جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کیا ہے، کولیگز کے ساتھ کیا ہے. آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے ساتھ کیا ہے. یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کا جائزہ لینے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں. کہ ہمارے سامنے کوئی حق بات آتی تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. مثلا جب بچے ہماری کسی بات سے اگری نہیں کرتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایکچولی پتہ کیا، آپ اپنے تکبر کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ری ایکشنز. کہ جب آپ کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے اپنا. ہر ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے. ہر ایکشن کا آپ کس طرح ری ایکشن دیتے ہیں، مختلف باتوں پر آپ ری ایکٹ کس طرح کرتے ہیں. تو یہ جو ری ایکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے متواضع ہیں، ہمبل ہیں، اور کتنے ہم متکبر ہیں. ٹھیک ہے نا. مثلا دیکھیں کہ باہر لوگوں میں ہم پھر بھی بن بیٹھتے ہیں، لیکن ہم کہاں اصل میں ہوتے ہیں؟ گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر بیوی باہم. ہم وہاں کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں؟ یعنی کسی نے اگر ایک بات کہی تو ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں؟ یا ہم زیادہ جن لوگوں کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر میں بار بار یہی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیونکہ کسی اور سے تکبر ہٹ بھی جائے، دور بھی ہو جائے، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا جب تک میرے اندر سے وہ بلا نہ نکلے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور جو علامت ہوتی ہے ری ایکشنز میں، وہ ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنا. ہر بات میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، عذر تلاش کرنا اور ڈیفینڈ کرنا، جسٹیفائی کرنا، ایکسکیوزز تلاش کرنا. یعنی ہر چیز میں جواب تیار رکھنا، بس کسی کی کوئی تنقید نہ سننا اور فوراً ڈیفینڈنگ ہو جانا. اصل میں جب ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے؟ اپنی بڑائی ثابت کرنا، اپنے آپ کو صحیح قرار دینا، اور دوسرے کی بات سننے کو راستہ نہ دینا. تو اس سے عموماً پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات بگڑتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کم از کم سن لینا چاہیے، اگری کریں یا نہ کریں. دیکھیے، جب بھی کسی کے ساتھ ڈس اگری کرنا ہو نا تو دلیل کے ساتھ کریں، جذبات کے ساتھ نہیں. عموماً ہم خواتین کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں تو ہم جذبات انوالو کر لیتے ہیں اس میں. یہ ہے ہم عورتوں کی کمزوری کہ ہم ایموشنز کو الگ رکھ کے کوئی کام نہیں کرتے، ہر چیز میں ایموشنز انوالو کر لیتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام کی جو پرسنالٹی ہے نا، اسی لیے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا. ہمیں زیادہ سے زیادہ نا ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ری ایکشنز کیا ہوتے تھے جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا. مثلا آپ کو معلوم ہے سورۃ نور جب نازل ہوئی تو جگہ جگہ پر مدینہ میں، ایک صحابی کہتے ہیں چھت پہ چڑھ کے میں نے دیکھا تو گھروں میں دیے جل رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ آج کوئی خاص بات ہوئی ہے کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، کیونکہ وہ تیل جلاتے تو اتنا تیل نہیں ہوتا تھا، تو ان یوزول سی بات تھی کہ رات کو کہیں دیا جلے. تو بتایا گیا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے اور خواتین صبح نماز سے پہلے، یعنی فجر میں نکلنے سے پہلے اپنی چادریں تیار کریں. اب یہ تھا کہ کپڑے بھی کم تھے لوگوں کے پاس، تو کسی نے اپنا وہ کھولا، یہ جو بیلٹ باندھتے تھے لوگ ان کو سی کے، اور کوئی کسی نے کسی طرح اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے اپنے کپڑے تیار کیے. اب نہ تو کوئی بوتیکس تھے اور نہ کوئی ٹیلرز تھے اور نہ کوئی کچھ، یہ سب کچھ خواتین خود ہی کرتی تھیں، اور اس بات میں فخر محسوس کرتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں. ہمارے لیے فخر یہ ہو گیا کہ ہم ہاتھ سے کام نہ کریں، حالانکہ یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ کس طرح حکم آتا تھا اور وہ اس کو انکار نہیں کرتے تھے. ہم اللہ کے بہت سے احکامات کو ماننے میں آر سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے ہماری شان میں فرق آئے گا. تو یہ جو یستن کے تھا نا، کسی بھی حکم کو ماننے میں ناک منہ چڑھانا یا آر سمجھنا یا یہ کہنا کہ اس سے پھر میری جو ویلیو ہے یا پرسنالٹی ہے اس کا ذرا قد چھوٹا ہو جائے گا، تو یہ چیز درست نہیں، یہ تکبر میں آتا ہے. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. پھر ساری انسانیت کو خطاب ہے. اس سورت کا آغاز بھی تو اسی سے ہوا تھا نا. آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا یوسف اسلام کا انٹرویو جو
کیٹ سٹیونز تھے، وہ کہتے کہ مجھے قرآن کے اس انداز نے بہت فیسینیٹ کیا تھا کہ او مین کائنڈ، کہ یہ تو سب کے لیے ہے تو اس میں میرے لیے بھی حکم ہے. یعنی کتنا ایک دم اپنائیت کا انداز ہو جاتا ہے نا کہ اے لوگو، سب کو خطاب ہے. تو یہاں بھی یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تمہارے پاس ایک برہان آ چکی ہے. برہان کا لفظ جو ہے نا بیرے سے ہے. برہ کا معنی ہوتا ہے سفید اور چمکدار ہونا، وہ دلیل جو واضح اور ثابت ہو. برہان جس سے نزاع ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، شبہات زائل ہو جائیں. تو اے لوگو تمہارے پاس برہان آ چکی ہے، یعنی کنکلوسیو، جس کو آپ کہتے ہیں نا کنکلوسیو پروف، کہ جس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے. وانزلنا الیکم نورا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف ایک نور. نور کس کی ضد ہے؟ اندھیرے کی، ظلمت کی. تو قرآن نے کیا کیا؟ آ کے اندھیروں کو دور کر دیا. جاء الحق وزہق الباطل. اور یہی قرآن کی ایک تاثیر ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو دل کے اندھیرے دور کرتا ہے، ہماری زندگی میں آتا ہے تو زندگی کے راستے واضح کرتا چلا جاتا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک ایک چیز نظر آنے لگتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ نظر آنے لگتی ہے بلکہ اس کا رنگ بھی نظر آنے لگتا ہے. آپ اس کا رنگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کو گن سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور آپ پہچان جاتے ہیں، ہاں یہ درخت ہے، یہ پھول ہے، یہ پتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اسی طرح قرآن کیا ہے؟ نور. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ باہر کی چیزیں انسان، لوگوں کے مزاج سمجھ آنے لگتے ہیں، سب سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں اپنا آپ سمجھ آنے لگتا ہے، یا نہیں؟ اپنا آپ، اپنی سوچیں، اپنے خیالات اور اپنے اندر کی جو چھپی ہوئی خرابیاں اور خامیاں ہیں نا، جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، نہ کسی کو پتہ چلتی ہیں، وہ ان کا آئینہ نظر آنے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم میں بھی ہے، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. وہ چیزیں پھر اپنے آپ بادر کرنے لگتی ہیں اور وہ آپ کو چبھنے لگتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ چیزیں جن پر ہم اپنے آپ کو تعویلیں دیتے رہتے ہیں، یا ہم شک کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم کنفیوژن میں ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہی ہوگا، اچھا شاید نہ بھی ٹھیک ہو. لیکن قرآن ان کے لیے واضح روشنی مہیا کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر آپ اس میل کو ہٹائیں یا نہ، لیکن دکھا وہ خوب دیتا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، الیکم کون ہے؟ یا ایھا الناس، سب. اب آپ یہاں یہ کہیں گے کہ بھئی وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی، آپ کے دل پر اتارا گیا تھا، تو یہ کیوں کہا گیا انزلنا الیکم؟ سب پر تو نہیں اتارا گیا نا جی، آپ کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ مطلب ہے. اچھا، یہ قرآن کریم اور اس کے چند مباحث. پیج 22 وحی کے بارے میں کہ کس طرح قرآن نازل ہوا. انٹرنیٹ پر علوم القرآن کے نام سے یہ کتاب پڑھائی بھی موجود ہے، اور اس سے آپ سن بھی سکتے ہیں جب کبھی آپ کو موقع ملے. ٹھیک ہے، اس کتاب کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، تو جب جب آپ کو موقع ملے آپ نکال کے اس کو سن لیں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو اب وحی کے بارے میں لفظی معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ جاننا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ وحی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، پھر آبجیکٹ کرتے ہیں. بنیاد ہے نا وحی، اس کے ذریعے قرآن آیا تھا نا، وہ ذریعہ اور وسیلہ تھا نا، اور اگر وہ نہیں سمجھ میں آئی یا وہاں ڈاؤٹ ہو گیا تو پھر قرآن کی اوتھینٹسٹی بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے، انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو علم روشنی ہوتا ہے جس سے انسان کی کنفیوژنز دور ہوتی ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، ہم نے تم سب کی طرف نور نازل کر دیا ہے، اتار دیا، بھیج دیا. اب دیکھیے کہ برہان کا بھی کیا معنی ہے؟ سفید اور چمکدار ہونا، اور نور بھی کیا ہے؟ روشنی. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جس نے ایسی روشنی تمہیں دی ہے، ایسا نور دیا ہے، ایسی دلیل دی ہے، اور اوپر سے مبینہ بھی ہے ساتھ. یہ بھی لازم اور متعدی ہے. ابانا یبین ابانتن، مبین یہ بھی کیا ہے؟ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. اچھا، لازم کا مطلب کیا ہے؟ کہ فی نفس سے ہی روشن ہے، صاف سمجھ آنے والا ہے، کھلی کتاب جسے کہتے ہیں. اور مبین اگر متعدی ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ دوسری چیزوں کو بھی
روشن کر رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو صرف خود روشن ہوتی ہیں اور کچھ دوسروں کو بھی کرتی ہیں. یہ بتائیے کہ سورج کیا ہے؟ خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی کر رہا ہے. تو وہ جو کر رہا ہے وہ متعدی کا کام کر رہا ہے نا. تو قرآن نہ صرف یہ کہ خود روشنی ہے، نور ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو بھی کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا. تمہاری زندگی کے راستوں کو بھی روشن کر دے گا، تمہاری قبر کو بھی روشن کر دے گا، قیامت کے دن کے اندھیروں کو بھی روشن کر دے گا. لہذا اس کتاب سے بھاگنا اور اس کتاب کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، جو ہمارے لیے ہمارے ذہنوں کو روشن کرتا ہے، ہمارے دل دماغ روشن کرتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں نا فلاں چیز نے تو دل دماغ روشن کر دیا، یا فلاں علم نے، یا فلاں کتاب نے. تو ان سب علوم سے اوپر ہے یہ علم جو انسان کے دل دماغ کو روشن کرنے والا ہے، بلکہ ہر چیز کو، جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بھی روشن کرنے والا ہے. تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ایسا نور جو خود بھی روشن ہے اور تمہیں بھی روشن کرنے والا ہے، وہ ہم نے تم کو عطا کیا ہے. اور سورۃ الاعراف 157 میں بھی آتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا. سورۃ الشورى آیت 52 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. کیا مطلب؟ لیکن ہم نے بنایا اس کو نور. تو قرآن کیا ہے؟ نور، لائٹ، روشنی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوط تھام لیں. اعتصام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط پکڑنا. عین، صاد اور میم، عصمہ. فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس انقریب وہ داخل کرے گا ان کو. یہ جو سین ہوتا ہے نا، سین، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے قرب. زیادہ بوجھل تو نہیں ہو جاتے آپ؟ انشاءاللہ اس سے آپ انجوائے کریں گے قرآن کو. اگر آپ کو یہ دو باتیں یاد آ گئیں کہ اس میں قرب کا معنی بھی ہوتا ہے، تحقیق کا معنی بھی ہوتا ہے، تو ایک تو ایک یقینی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ جلد ہو جائے گا، دیر کی بات نہیں ہے. فَسَيُدْخِلُهُمْ، جلدی داخل کر لے گا، یقینی طور پہ ہوگا اور جلدی ہوگا. تم اس نور سے تعلق تو قائم کرو. تو جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑ لیں. کس کو مضبوط پکڑ لیں؟ اللہ کو، اور اس کی کتاب کو بھی ظاہر ہے. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کو کیسے مضبوط پکڑا جاتا ہے؟ اس پر پورا توکل کر کے، بھروسہ کر کے، سارے سہاروں کو چھوڑ کے اس کو مضبوط پکڑنا، جسے توکل کا حق ہو. فَسَيُدْخِلُهُمْ، ایسے لوگوں کو تو اللہ جلدی ہی بغیر دیر کیے داخل کر لے گا. کہاں؟ فی رحمت منہ، اپنی طرف سے ایک رحمت میں. اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. یعنی دنیا میں بھی وہ لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے. وہ فضل، اور زائد بھی دے گا، زیادہ بھی دے گا. اور وہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. کیونکہ انسانوں کو جو بدلہ ملے گا وہ صرف ان کے کیے کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ. آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچی، کیلکولیشن کیجیے کہ جب سے آپ جوان ہوئے ہیں، جب سے آپ کو کوئی جاب ملے اور کبھی نہ چھوٹے اور ہمیشہ آپ کام کریں اور اس سب سے پیسہ بنائیں، اور 40 سال کام کریں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا خرید سکتے ہیں؟ اچھی سے اچھی جاب سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کچھ خرید سکتے ہیں؟ کوئی گھر، گاڑی، یا ایک سے زیادہ گھر. کوئی ایک شہر خرید سکتے ہیں، ایک ملک خرید سکتے ہیں، ایک کانٹیننٹ خرید سکتے ہیں، یہ زمین خرید سکتے ہیں، پوری پلانٹ خرید سکتے ہیں. آج تک کوئی اس قابل ہوا کہ پورا پلانٹ خرید لے کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا ہے، اور دنیا کا امیر ترین آدمی، بہت مال ہے میرے پاس، میں ساری زمین خریدنے لگا ہوں؟ نہیں. لیکن آپ اپنی پوری زندگی میں نہیں اللہ کو دیتے، کچھ حصہ بھی دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایسی جنت دیتا ہے ارضها السماوات والارض، جو صرف زمین تو کیا، آسمان و زمین کے برابر ہے، صرف اس کی
عرض چوڑائی. یہی فضل ہے نا کہ ہم پوری زندگی بھی کھپا جائیں تو ہم وہ کچھ لے ہی نہیں سکتے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں لے سکتے. اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھی سے اچھی چیز بھی ملے تو وہ بھی پرانی ہونے والی, خراب ہونے والی, مگر جنت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی وسعت اور کثرت اپنی جگہ, پھر اس کی جو کوالٹی ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو سچا پکا ایمان لاؤ, پھر بھروسہ مجھ پہ کرو, پکڑے رکھو, مجھے چھوڑنا نہیں. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ذرا سی کوئی بات بھی فوراً مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, فوراً رونے دھونے لگتے ہیں, فوراً ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, فوراً ہمارے سامنے اندھیرے چھا جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اب تو دنیا میں کچھ رہ ہی نہیں گیا, اب تو کچھ ہونا ہی نہیں. یہ توکل کی کمی کی علامت ہے. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا بڑے سے بڑا نقصان بھی تو کہتا ہے اللہ جو موجود ہے, غم کس بات کا, وہ تو باقی ہے نا. سب کچھ بھی انسان سے چلا جائے, کیا وہ باقی نہیں؟ تو جس نے اس کو پکڑا ہوا ہو اس کو کسی چیز کے جانے کا غم کیا ہو سکتا ہے؟ اسے ساری دنیا بھی چھوڑ دینا. اگر بعض اوقات ہم اسی چیز کا غم کھاتے رہتے ہیں نا, اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو یہ مجھے چھوڑ جائے گا, میں نے اس کو خفا کیا تو یہ مجھ سے روٹھ جائے گا, اس نے کیا تو وہ چلا جائے گا, تو پھر تو پتہ نہیں کوئی کام ہوگا کہ نہیں دنیا کا. کون سا کام رکتا کسی کے بھی جانے سے, کسی کے بھی چھوڑنے سے؟ اب پیچھے پڑا نہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے, سارے کفر کر لو, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا, اگر تم سارے کفر کر لو, سارے انکار کر دو تو کیا ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ سب کچھ ہمارا کرنا کس کے لیے؟ دیکھیں نا یہ آپ سورۃ ابراہیم, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید, تم سب بھی کفر کر لو, جتنے زمین میں اول آخر ہے سارے کر لیں, اللہ بے پرواہ, تعریف والا, اسے کوئی پرواہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی دین کا کام کرنا, قرآن پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, یہ سب کس کے فائدے کا ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کا ہے. اللہ پہ کوئی احسان ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو آپ کیا سوچنے لگتے ہیں, میں کورس چھوڑ دیتی ہوں. جی اب نہیں سوچتے, اب انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے بھی چلیں گے, کیونکہ انسان وہ سب دیکھ کے پھر واپس اپنی خوشی سے پلٹتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ وہ اس کام کو کرے گا. تو بہرحال لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ذرا سا حادثہ زندگی میں ہو, نماز چھوڑ دی, دعا مانگنی چھوڑ دی, ذکر اذکار چھوڑ دیا, صدقہ خیرات چھوڑ دیا. سب سے پہلا کام جو ہم چھوڑتے ہیں کسی بھی نقصان پر, وہ اللہ کی ذات, مایوسی, دل چھوڑ بیٹھنا, دل کو چھوٹا کرنا, حد سے زیادہ غم اختیار کرنا. یہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل نہ ہونا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پہ صرف ایمان نہیں بلکہ اللہ کو مضبوط پکڑنے کی بھی, کہ کچھ چلا جائے یار اب تجھے نہیں چھوڑنا, تو باقی ہے. کیوں کہتے مایوسی کفر ہے؟ اللہ موجود ہے پھر مایوس ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ واقعی شعوری نماز پڑھتے ہیں نا, تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز آپ کو تھام لیتی ہے. ادھر سے آپ غمگین ہوئے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے رلایا, آپ کو کچھ کیا, ادھر سے آپ اگلی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایسا مضبوط سہارا ملتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. صرف شعوری نماز کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بھی غم آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ مسجد کی طرف بھاگتے, نماز کی طرف دوڑتے تھے. کبھی سوچا آپ نے کیوں دوڑتے تھے نماز کی طرف؟ کبھی آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیں نا, کہ ادھر سے کسی نے کچھ کیا, ادھر سے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کی تعریف کی, اللہ کی رحمت کو پکارا, اللہ کی مدد طلب کی. اور اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو اہدنا الصراط المستقیم. کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں ادھر ادھر جانے ہی نہیں دیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے پاس بلا لیا, آ جاؤ میرے پاس, آؤ سارے شکوے مجھ سے کر لو, سارے غم میرے سامنے رکھو. یہ ہوتا ہے واعتصموا باللہ, اللہ کو تھامنا. اچھا ہمیں کوئی غم آتا ہے تو ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں, اب کون مدد کو پہنچے گا. لوگ نہیں مدد کر سکتے جب تک اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے. اگر اللہ کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم نہ ڈالے تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک صحابی سے کہا تھا کہ یاد رکھو اگر ساری مخلوق جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نا, نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر سارے مل کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے, نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ ہے اللہ کو تھامنا, اتنا یقین ہونا کہ کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے تو.
اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ یہیں آ کے ہم پہ حملہ کرتا ہے اور اللہ سے کاٹتا ہے، کیونکہ دشمن ہے نا کھلا۔ تو فرمایا جو اللہ پہ ایمان لائے گا اس کو تھام لے گا مضبوط، اللہ اس کو اپنی رحمت میں جلدی ہی لے لے گا، سمیٹ لے گا اور چھوڑے گا نہیں اس کو۔ اس نے اللہ کو پکڑا، اللہ اسے چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَفَضْلٍ، زیادہ بھی دے گا، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا، الیہ، اپنی طرف آنے کا۔ کون سا راستہ؟ جس کا نام کیا ہے؟ صراطا مستقیما، سیدھا راستہ۔ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے گا، وہ بھٹکنے سے، پھسلنے سے، گرنے سے، ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اور صراط کون سا راستہ ہوتا ہے؟ جو کھلا سہل راستہ ہو، یعنی کہ اس میں وسعت بھی ہو اور سہل بھی ہو، اور جس پر چل کے منزل پہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا، یعنی جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم جب ساتھ لگتا ہے، یعنی خالی راستہ دشوار گزار ہے، لیکن جب اللہ کی طرف جانے کی ہدایت اس میں ساتھ شامل ہوتی ہے تو وہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا، مستقیم جو ہوتا ہے نا، اسٹریٹ ہوتا ہے، اسٹریٹ، اور اس کے نشان بالکل واضح ہوتے ہیں، ہائی وے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ہائی وے میں احتیاط بھی تو چاہیے نا، چاہے وہ ہائی وے ہے، لیکن بہت سے لوگ ہائی وے پہ جانے سے گھبراتے ہیں۔ تو صراط مستقیمہ، سیدھا راستہ، اسٹریٹ راستہ جو ڈائریکٹ آپ کو لے جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ کن کو؟ جو ایمان کے بعد اللہ کو تھام لیں گے، وہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، یہ مراد ہے۔ اور پھر یہ آخری آیت، یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ شرعی حکم، لیگل رولنگ، شرعی حکم۔ یہ شرعی حکم آپ سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کس چیز کے بارے میں، وہ جواب میں آ جائے گا، قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، اللہ تم کو حکم بتاتا ہے۔ فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، کلالہ کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اسی صورت کے اندر پڑھا آپ نے، آیت 12 کے اندر۔ یہاں پھر سوال کیا گیا کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کون ہوتا ہے؟ اکلیل سے ہے نا، جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، لا اولاد ولا ولد، اور اس کے حواشی ہوں۔ دیکھیے، قرابت 3 طرح سے ہوتی ہے۔ قرابت یعنی رشتہ داری جو ہوتی ہے 3 طرح سے ہوتی ہے، اصول، فروع اور حواشی۔ یہ 3 لفظ میں نے آپ کو وراثت کس میں بتایا۔ اصول کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ۔ اصول کس سے ہے؟ اصل سے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، جڑ سے ہی سارا پودا نکلتا ہے نا۔ تو اصول کہتے ہیں ماں باپ کو، فروع کہتے ہیں برانچز کو، اور اس سے مراد بچے، اولاد۔ اور حاشیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاشیہ کہاں ہوتا ہے؟ سائڈز پہ، اور وہ ہیں بہن بھائی۔ تو یہ قرابت کے 3 رخ ہیں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں۔ ٹھیک ہے، تو کلالہ کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ کلالہ وہ ہے جس کے اوپر نیچے نہیں ہے، اصول فروع نہیں ہے، حواشی ہیں، یعنی بہن بھائی ہیں۔ ان امرؤن، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے، یعنی مر جائے، فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، نہیں ہے اس کا کوئی بچہ، ولہ اخت، اور ہے اس کی بہن، اکیلی بہن، اور بہن یا سگی ہوگی یا پھر ستیلی، اور ستیلی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا باپ کی طرف سے اور یا ماں کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو ماں کی طرف سے اس کا حکم پیچھے گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بہن یا سگی ہو یا باپ کی طرف سے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا جس کے ماں باپ اور بچے نہیں لیکن بہن ہے، ایک ہی بہن ہے، اختن کا کیا معنی؟ ایک بہن، اکیلی بہن ہے، یا وہ سگی ہے اور یا وہ باپ کی طرف سے، اس کو کیا ملے گا؟ فلہا نصف، آدھا حصہ ملے گا، ما ترکا، جو چھوڑ گیا، کون؟ کلالہ، میت۔ اب کیا ہوا؟ وہ خود نہیں فوت ہوا، بہن فوت ہو گئی، تو کیا حکم ہے؟ وہو یرثھا، وہ اس کا وارث ہوگا۔ کب؟ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا کوئی بچہ نہ ہوا، تو یہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا، جس طرح بہن اس کی وارث بن رہی تھی نا آدھے کی۔ تو اب کیا ہوگا؟
یہ اس کا وارث بنے گا. یہ تو ایک صورت تھی. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، یعنی بھائی نہیں ہیں صرف بہنیں ہیں اور دو ہیں، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے کتنا ہے؟ الثلثان، دو ثلث، دو تہائی، مما ترکا، اس میں سے جو چھوڑ جائے. کون؟ بھائی. وَإِنْ كَانُوا، اور اگر ہوں وہ کون؟ وارث. کیا؟ اخوتن، بہن بھائی، رجالن و نساءن، مرد اور عورتیں، یعنی مکس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلی صورت کیا تھی؟ اکیلی بہن. دوسری صورت کیا تھی؟ اکیلا بھائی. پھر تیسری صورت کیا تھی؟ دو بہنیں یا زیادہ بہنیں. چوتھی صورت کیا ہے؟ بہن اور بھائی مکس. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہاں تقسیم کیسے ہوگی؟ جیسے وہ شروع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں پہلا کیس بتایا گیا تھا، جیسے بچوں کو ملتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے. یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے. کس لیے؟ ان تدلو، کہ تم بھٹک نہ جاؤ. اس میں لا محذوف ہے، اللہ تدلو تھا کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، راستہ نہ گم کر بیٹھو. یعنی میراث کا مسئلہ جو ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے، ان کاموں میں سے ہے جن کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حل کرنا چاہیے. اس معاملے میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا کہ میرا نہیں یہ دل چاہتا، میں چاہتا ہوں یہ سب مجھے ہی مل جائے یا اس کو میں دے دوں. اگر کوئی اس معاملے میں اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ کیا ہوا؟ بھٹک گیا، رستے سے دور چلا گیا، گمراہ ہو گیا. تو اللہ نے کس لیے بیان کیا، کھول کے رکھا کہ تم گمراہ نہ ہو، بھٹکو نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمراہی صرف عقیدے کی گمراہی نہیں ہوتی، عمل کی گمراہی بھی گمراہی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. یہ کیوں کہا آخر میں کہ ہر چیز جانتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے عمل نہیں کیا تو بھی اس کو پتہ چل جائے گا. اور اس نے یہ قانون اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے تمہیں، کیونکہ وہ بندوں کی جو فائدے کی چیزیں ہیں ان سے خوب واقف ہے، آسمان و زمین کے غیب سے واقف ہے، ماضی حال مستقبل سے واقف ہے، انسانوں کی ضروریات سے واقف ہے. اس لیے اس بنیاد پر اس نے تمہیں یہ تقسیم بتائی ہے. بعض کیسز میں سپاؤز ہوگا اور بعض میں نہیں ہوگا. اگر سپاؤز ہو تو پھر تو اس کو حق چلا جائے گا نا. جب سپاؤز نہ ہو تو پھر بہن بھائی ہوں تو پھر ان کی طرف جائے گا، ورنہ تو اصول اور فروع کے بعد حواشی کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ وراثت پہ سب سے نازک مرحلہ کہاں گڑبڑ ہونے کا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ اور بچے نہ ہو تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ میں مال کا کیا کروں، کیونکہ بعض اوقات بہن بھائیوں سے بنتی نہیں ہوتی نا، تو ان کی طرف نہیں جانے دینا چاہتا. وہ مال کو زندگی میں ختم ادھر ادھر ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ یا تو مال ماں باپ کے پاس ہو یا اولاد کے پاس ہو. دوسرے لوگ بھی بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتے. ذرا سا میں آپ کو سورت کا خلاصہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ پوری سورت آپ کے سامنے واضح ہو جائے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سورت کون سی سورت ہے؟ مدنی ہے یا مکی ہے؟ مدنی ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 176. جی ہاں، سورت الممتحنہ کے بعد نازل ہوئی تھی. شروع میں نے آپ کو بتایا تھا. اس سورت میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک ہے عدل اور دوسری ہے رحمت. اور عدل کا حکم بھی اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے دیا ہے. سورت البقرہ کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کے فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا، اپنا مقصد وجود سمجھنا، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے تیار کیا گیا تھا اور سارے احکامات بتائے گئے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. بنی اسرائیل سے وہ سب لے کر امت مسلمہ کو دیا گیا تھا. قبلہ تبدیل ہوا تھا اور پھر سارے احکام دے کے نیکی کی اقسام بتائی گئی تھی. یاد ہے نا سب کچھ؟ چلیں کوئی بات نہیں، بھول گیا تو کہتے ہیں علم کی زندگی یاد دہانی ہے، انہیں یاد کراتے رہنا، مذاکرہ، ڈسکشن کرنا، ایک دوسرے سے بات کرنا. سورت آل عمران میں مرکزی مضمون کیا تھا؟ وفد نجران آیا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟
ثبات، استقامت. میں نے آپ کو سارا خلاصہ کر کے بتایا تھا. اگر پچھلی فائل آپ کھول لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور سورۃ النساء کا مرکزی مضمون جو ہے عدل اور رحمت ہے. اس میں آپ دیکھیے تھوڑا سا میں چند ایک اشارے ہنٹس جلدی جلدی کروں گی تاکہ پوری صورت آپ کے ذہن میں گھوم جائے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اور پھر سب انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اس سے کس چیز کا سبق ملتا ہے؟ وحدت انسانی کا، کہ سب انسان ایک آدم کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے انسانیت کے رشتے میں سب برابر ہیں. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. یہ پہلا سبق ہے نا عدل کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یتیموں کے حق کے بارے میں بات کی گئی. کمزوروں کے ساتھ عدل کرو، ان کو ان کا حق دو. پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق کی بات بہت ملتی ہے ہمیں اس میں. آتوا النساء صدقاتہن نحلہ. پھر سفہاء تک سے عدل، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم لیکن وارزقوہم فیہا واکسوہم. مال تو نہ دو مگر ان کو کھانا کپڑا اس میں سے دو. یہ عدل ہے نا. یتیموں کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح میراث کے حقوق، وراثت کی تقسیم کر کے سب کو حصے دلوائے گئے جن جن کو دیے جانے چاہیے، جو جو حصہ دار بنتے ہیں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ عدل اور رحمت کی. کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ تقسیم کر دی، ورنہ اکثر لڑائیاں خاندانوں میں یہیں آ کر ہوتی ہیں اسی بات پر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یتامہ، غلام، خادم، وارث، خواتین، والدین، اقربا، وابن السبیل، مساکین، ان سب کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا سلوک. یہ پڑھ چکے نا آپ اس میں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ ایسے بچے یا رشتہ دار حاضر ہو جائیں جو حقدار نہیں ہیں اس میں سے، تو کیا کرو؟ ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، اور کوئی اچھی بات کر لو اور ان کے ساتھ سختی نہ کرو. تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنے پیچھے بچے چھوڑ جاتے تو تمہارا کیا جی چاہتا. اس سے بھی عدل اور رحمت کی بات پتہ چلتی ہے. پھر یتیموں کے مال کھانے کو آگ کھانے سے تشبیہ دی گئی. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. پھر اسی طرح عورتوں سے اچھے سلوک کے لیے کئی آیات آئیں. وعاشروہن بالمعروف لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن. اور ہائٹ پہ جو آیت ہے عورتوں سے حسن سلوک کی، وہ کیا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اس سے خوبصورت نصیحت مردوں کو عورتوں کے حق میں کوئی ہو سکتی؟ مطلب ہائٹ ہے صبر کی، کہ اگر تمہیں بیوی پسند نہیں بھی، كَرِهْتُمُوهُنَّ کراہت ہے، ناپسند ہے، تو بھی تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا ٹھیک ہے اٹھا پھینکو اس کو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ مانتا ہے ٹھیک ہے، ناگوار ہے تمہیں، کراہت ہے، لیکن اس کا بھی مثبت پہلو دیکھو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ اسی میں کوئی نہ کوئی خیر تمہارے لیے نکال دے گا، تمہیں تمہارے صبر کا پھل دے گا. یعنی کتنی زبردست ایک طرح سے رحمت کی اور حقوق کی نگہبانی کی تاکید اور تلقین ہمیں وہاں ملتی ہے. پھر اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ کتنا بھی مال دے چکے ہو تو واپس نہیں لے سکتے ہو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. پھر آپ دیکھیے کہ محرمات کا قاعدہ، یہ کس کی تکریم ہے، یہ کس کی عزت ہے، یہ کس کے حقوق کی پاسداری ہے؟ عورت کو محفوظ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ، بھائی اور قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں محفوظ رہے، ورنہ گھروں میں یعنی عورت کا جینا معاشرے میں حرام ہو جاتا، اس کی زندگی دوبر ہو جاتی اگر اللہ حرمت کے رشتے نہ رکھتا. یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی اپنے بندوں پر. پھر اسی طرح جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو اس پہ مت نظر رکھو، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. کتنے لڑائیاں جھگڑے فساد انہی باتوں پر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو غلام ہیں، غلام عورتیں ہیں، ان کی سزا آدھی رکھی گئی. لونڈیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا
ان سے اچھے سلوک کی بات کی گئی، ان کا مہر بھی دلوانے کی بات کی گئی. کتنا عدل ہے. ان کا بھی حق دو کیونکہ وہ اپنا خود نہیں لے سکتے، تمہیں دینا ہے ان کو. پھر اسی طرح بندوں کے مال کے ساتھ انصاف کرو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ عدل کے خلاف ہے نا، ناحق کسی کا مال جو ہے وہ ہتھیانا. پھر اسی طرح حقوق میں افراط اور تفریط نہیں. جہاں مردوں کے حقوق ہیں وہاں عورتوں کے بھی ہیں، جہاں عورتوں کے بھی ہیں وہاں مردوں کے بھی ہیں. الرجال قوامون علی النساء کہہ کے مردوں کی ذمہ داری بتائی گئی اور پھر عورتوں کی ذمہ داری بتائی گئی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی یہ بیلنس ہوگا تو گھر کی گاڑی صحیح چلے گی. عورت مرد کی برتری کو مانے اور مرد عورت کی ضروریات کو پورا کرے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے نا انسان پر، تو خود کو بھی ظلم سے بچاؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ کس کا حق ہے؟ دیکھیں نا، یہ حقوق کے بارے میں نا صورت، یہ نفس کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. اچھا اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھی اچھا سونا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، ہمارے نفس کا ہم پہ حق ہے. جب ہم یہ بات سوچتے ہیں نا کہ اگر کسی سے بھی ذکر کرو نا، یعنی کوئی بھی اگر زیادہ کام کرے، محنت کرے، تو کیا کہتے ہیں؟ بھی اپنا بھی خیال کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. تو کس معنی میں اس کی تفسیر کرتے؟ آرام کرو، کام چھوڑو، کام نہ کیا کرو، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنا خیال کیسے رکھیے گا؟ اپنے آپ کو ذرا آگ سے بچائیے گا، وہ جہنم سے بچائیے گا. اور اس کے لیے تو پھر دنیا میں کام زیادہ کرنا پڑے گا، زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ہم نے ہر چیز کی اپنے مقصد کے مطابق تفسیر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں انسان جب نفس کا حق ہے تو اس میں آرام بھی کرے، سب چیزیں اپنے اعتدال کے ساتھ کرے، لیکن نفس کا سب سے بڑا حق یہ کہ ہم اس کو آگ سے بچائیں. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کا عدل کتنا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اس کا عدل ہے نا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی جس کے اندر جو قابلیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری سونپو. اور پھر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں میں تم انصاف کرو تو کس کے ساتھ کرو؟ عدل کے ساتھ انصاف کرو. پھر آپ دیکھیں جہاں قتال اور جنگ اور جہاد کی باتیں کی گئیں وہاں کیا عدل کی مثال ہے؟ کچھ یاد ہے کیا کہا گیا؟ کیا کیا نہ کرو؟ جی ہاں، بوڑھوں کو، بچوں کو، کمزوروں کو ایک تو مار نہیں سکتے، دوسرا یہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تم کو کہ اللہ کے راستے میں جنگ نہ کرو گے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور بچے اور عورتیں جو ہیں وہ تمہاری مدد کے مستحق بیٹھے ہیں. تو یہ بھی رحمت ہے نا. یعنی جنگ ظلم اور زیادتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنگ کی اجازت بھی کب دی گئی اسلام میں؟ جب کمزوروں کو ان کے حقوق دلوانا ہو، ظالم کے پنجے سے نجات حاصل کرنا ہو. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. پھر آپ دیکھیں اقلیات کے ساتھ عدل، کون سا واقعہ آئے گا اس میں؟ بنو ظفر کا جو واقعہ تھا، ولا تکن للخائنین خصیما، یاد ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. ایک تو اہل ایمان کے درمیان عدل ہے نا، اور ایک کیا ہے؟ بین الناس، چاہے کوئی نان مسلم ہے، چاہے کوئی ذمی ہے، اس کے ساتھ بھی عدل کیا جائے گا. اور پھر ہائٹ کہاں ہے ان ساری باتوں کی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قسط کے علمبردار ہو جاؤ، انصاف پر قائم ہو جاؤ، ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. پھر کیا کہا؟ لا تغلوا فی دینکم، اس میں کون سا عدل ہے؟ حقوق اللہ میں، کہ جو جہاں ہے اس کو ادھر ہی رکھو، اس سے آگے نہیں بڑھاؤ، نہ اس کا مرتبہ گھٹاؤ اور نہ اس کا مرتبہ بڑھاؤ. تو یہ تمام صورت آپ کو کیا سبق سکھاتی ہے؟ جی عدل اور رحمت کا اور حقوق کی ادائیگی کا. آخر میں آپ دیکھیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوط پکڑے ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا. اب جو سیدھے رستے کی علامات ہیں اس میں سیدھا رستہ صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے،
حقوق کی ادائیگی، اور خصوصاً اس میں بھی آپ دیکھیں کلالہ عام طور پر ایک ایسا شخص ہوتا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد، جس کی اولاد نہ ہو، جس کے ماں باپ نہ ہو. ذرا تصور میں لائیں، یعنی کوئی ایک شخص جس کے نہ ماں باپ ہو نہ بچے ہوں، کیسا شخص ہوتا ہے وہ؟ لونلی پرسن ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان یا ماں باپ سے اپنے دل کی کرتا ہے یا بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ چونکہ صورت ایک طرح سے سمپل ہے ضعفاء اور کمزوروں کے حقوق دینے کی، تو آخر میں جو صورت کا اصل تھیم ہے اس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو محتاط رہو. اور نام کیا ہے جناب صورت کا؟ یہ سمبل ہے کس چیز کا؟ النساء نام رکھ کے صورت کا جو مرد گھر میں اپنی بیوی کا حق نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا، وہ معاشرے کے اندر بڑے پیمانے پر عدل نہیں کر سکتا. عدل کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خواتین میں جو خاتون یعنی عورت کی سب سے کمزور پوزیشن کس رشتے میں ہوتی؟ میں جنرل ایک بات کر رہی ہوں کہ عورت کی اگر پوزیشن دیکھی جائے تو جو کمزور ترین پوزیشن ہے وہ بحیثیت بیوی کی ہوتی ہے. دیکھیے ماں کا درجہ تو اللہ نے باپ سے بھی زیادہ رکھا، اس کی پوزیشن نہیں کمزور. بہن کا جو رشتہ ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ وہ اپنا حق رکھتی. پھر اس کے بعد بیٹی، دیکھیں نا 4 رشتے ہوتے ہیں نا، ایک مرد کے ساتھ عورت 4 رشتوں میں ہے نا، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی. ماں تو ماں ہے، بہن بہن ہے، بیٹی بیٹی، باقی کون رہ جاتا ہے؟ بیوی. سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں، وہ رہ جاتی، وہ اگنور ہو جاتی. تو سورت کا نام کیا رکھا؟ النساء رکھا. اور پھر اس میں شروع میں ہی عورتوں کے ساتھ عدل کی، اور خاص طور پر کب عورت زیادہ مظلوم ہوتی؟ جب ایک کے اوپر ایک شادی ہو جاتی. یعنی جس گھر میں ایک مرد ایک سے زائد شادی کر لے، وہاں آپ دیکھیں پورے معاشرے کو چھان کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ظلم پھر وہاں ہوتا ہے. وہاں آ کر آپ دیکھیں کہ ایک مرد کی جب 2 بیویاں ہوتی ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر جو کچھ بھی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک یا دوسری کا حال کیا ہوتا ہے. اور اس میں پھر صرف مرد نہیں ذمہ دار ہوتا، اس میں خود عورت بھی ذمہ دار ہوتی ہے. کیونکہ ایک عورت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ دوسری کو طلاق دو گے تو مجھے رکھو، یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ. یا مرد کیا کرتا ہے؟ ایک کو بالکل اگنور کر کے بھلا کے اور اس کے سارے حقوق مار کے صرف دوسری کا ہو جاتا ہے. اس میں بازو کو دوسری عورت کا بھی قصور ہوتا ہے. تو یہ صورت کیا ہے؟ النساء، عدل اور رحمت کی صورت، جو ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ تم سب کے ساتھ انصاف کرو، اللہ کا حق بھی دو، اپنی جان کا بھی دو، بندوں کا بھی دو، اور خصوصاً النساء کا حق. کیونکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں انسان کو اتھارٹی ملتی ہے نا، کیونکہ گھر کی زندگی میں مرد کو اتھارٹی دی گئی ہے. کیا بتایا قرآن نے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوام ہے، حکومت مل گئی نا ایک طرح سے. اسی لیے عموماً اردو ترجمہ میں کیا ملتا ہے؟ مرد کیا ہے؟ حاکم. یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہاں اتھارٹی مل جاتی ہے. ماں پہ اتھارٹی نہیں ہوتی مرد کی، مرد ماں پہ حاکم نہیں بن سکتا. بہن پہ ایک حد تک ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں. اگر ہوتی بھی ہے وقتی طور پہ تھوڑی بہت کیئر کرتا بھی ہے یا وہ اس سے منواتا ہے، ایک حد سے زیادہ بھائی بہن سے کچھ نہیں منوا سکتا. وہ کہتے جاؤ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کرتی. وہ اس کے تابع نہیں ہوتی. بیٹے کی حیثیت میں ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ خون کا رشتہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرتی ایک شفقت رکھ دی ہے نا، کہ انسان خون کے رشتوں کو عموماً ایک خون کی وہ جو تھی نا کشش، اس کی وجہ سے وہ خود بخود اس میں اتھارٹی ہوتے ہوئے بھی وہاں سافٹ کارنر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مرد بیویوں کو جن باتوں سے روکتے رہتے ہیں، بیٹیوں کے معاملے میں وہاں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. اکثر عورتوں کے کہتے سنا کہ مجھ پر تو میرا شوہر اتنی پابندیاں لگاتا تھا اور اب بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قدرتی اللہ نے ایک محبت دل میں رکھی ہے. تو پھر آ جا کے رہ جاتی ہے بیوی، وہ اصل حاکم بیوی پر ہی ہوتا ہے. اس کے سارے غم غصے کا اظہار بھی وہیں اور اس کے سارے حقوق کی حق تلفی بھی وہیں. تو اس لیے کیا کہا گیا؟ 3 آیتوں میں 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے جو خطبہ نکاح ہے. خطبہ نکاح کی آیت نمبر 1 جو ہے وہ اسی صورت سے لی گئی ہے نا. ان 3 آیتوں کے اندر 4 بار تقویٰ کا حکم ہے کہ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو بندہ
کمزوروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اس معاملے میں کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں آپ کی اتھارٹی ہے نا وہاں آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. بیوی زیادہ کیا کرے گی؟ رو دھو کے چپ ہو جائے گی، چیخ چلا کے چپ ہو جائے گی، کر نہیں کچھ سکتے نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور اپنے مرض الموت میں بھی؟ کیا فرمایا تھا؟ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، کیونکہ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتی، کہیں جا تو نہیں سکتی. آج کے زمانے میں جو ہوتا ہے اگر عورتیں ایسا کرتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے جو عورت کے اوپر ذمہ داری ڈالی وہ یہی ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، معروف میں، منکر میں نہیں. ہاں؟ تو وہ کیا ہے؟ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو. تو یہ سورت جو ہے، سورت کا نام النساء جو رکھا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا. یہ نام جو ہے سورتوں کے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے، صحابہ نے خود نہیں بعد میں نام سلیکٹ کیے تھے. تو ہر سورت کا جو نام ہے وہ نام بھی سورت کے مضمون کے ساتھ معنی رکھتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ 42 آیات ہیں اس سورت کی جن کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر اور خاص طور پر علم اور حکمت کا، قدرت اور رحمت اور مغفرت کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ کا آتا ہے. اور علم کا بار بار ذکر اس لیے آتا ہے کہ اللہ نے یہ جو احکامات دیے نا خاندانی زندگی کے بارے میں، علم اور حکمت پر مبنی ہے. جیسے کہا کہ انزلہ بعلمہ، اللہ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے اور یہ نور ہے اور روشنی ہے. اس کی روشنی میں جو زندگی بسر کرے گا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. تو الحمدللہ آپ کی سورت النساء مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.